خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کے ولاگ میں جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ایک اہم موضوع ہے اور وہ ہے شکر گزاری، شکریہ ادا کرنا۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے اور یہاں ہم ویسٹ میں، یورپ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ چھوٹا سا بھی کسی کا کام کریں تو وہ لوگ آگے سے تھینک یو، شکریہ، اور سویڈن میں تھک بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم شکر کا مجموعی اس کا جائزہ لیں، یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے اور یہ صرف زبانی طور پہ شکریہ ادا کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ اس سے بھی وسیع ہے۔ اور اس حوالے سے جو سورہ ابراہیم ہے اس کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا کا عذاب سخت ہے۔ یعنی ناشکری کرنے پہ بہت سخت جو ہے وہ وعید آئی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے۔ اور شکر گزاری کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم الحمدللہ کہہ دیں، شکر ادا کر دیں زبانی، بلکہ یہ عملی ہے۔ اور عملی یہ ہے کہ خدا نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ ان سب میں ہم ان لوگوں کو شریک کریں جو ان چیزوں سے محروم ہیں، اور ان کا حق ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو مسکین ہیں، سائل ہیں، ان کا آپ کی ان چیزوں میں حق ہے۔ اور یہ جو صلاحیتیں یہ ہر طرح کی ہوتی ہیں، یہ علمی صلاحیتیں ہیں، کسی کے پاس اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی اپنی کسی اور صلاحیت کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ اپنی ان تمام صلاحیتوں کے خزانے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کھولنا، جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جن کو کسی طرح سے بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ کسی کو کہتے ہیں اچھی بات کی وضاحت کر دینا، مشورہ دے دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ آپ تک آ رہے ہیں، خدا نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہے، اور کوشش کریں کہ اس میں ظاہر ہے آپ کسی کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ صلاحیت کی کہہ لیں، مال و دولت کی کہہ دیں، مالی حیثیت کی کہہ لیں، تو ظاہر ہے ہر شخص کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ تمام دوسرے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے یا ان تمام لوگوں کی توقعات پہ پورا اترے۔ تو یہاں جو لوگ کسی سے سوال کرتے ہیں ان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم سفید پوشی کا اپنا بھرم رکھتے ہیں، اور ظاہر معاشرے میں جو اپنے باقی آنا جانا، ملنا ملانا، یہ چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ دوسروں کی اتنی زیادہ مدد کر سکے، اور دوسرے ان سے ایکسپیکٹیشنز کر لے، تو ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا، اگر وہ نہیں کر رہا یا جتنی اسے توفیق ہے، ہر شخص کی توفیق، ہر شخص کے اختیارات یا ہر چیز کی جو مالی صلاحیت ہے یہ مختلف ہے۔ تو نٹ شیل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں خدا نے کیا دیا ہے، اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو دنیا کے کروڑوں لوگوں سے ہم بہتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن اگر آپ آرام سے بستر سے صحت مند اٹھ گئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا نے آپ کو صحت دی ہے، خدا نے آپ کو سونے کے لیے بستر دیا ہے، خدا نے آپ کو عزت سے روٹی دی ہے، ایک چھت دی ہے، دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، اب غزہ کی دیکھ کے تو یقین کریں کہ دل خون کی آنسو ہوتا ہے، ہم بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ابھی فلڈ کی وجہ سے کتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی جو دوسری آفات آتی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ہم کہیں کہ خدا تیرا شکر ہے، ہمیں تو بہت کچھ دے رہا ہے۔ اور دوسرا، اس میں ہم ان لوگوں کو شامل کریں، پھر اپنے جو رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، ان کا خیال کریں، ان کو شکریہ ادا کریں۔ تو یہ شکر ادا کرنے سے انسان بہت خوش رہتا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف سوچنا شروع کر دیں میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو آدمی نفسیاتی طور پر بھی پریشان رہتا ہے۔ تو خوش رہنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان پہ خوش رہیں، دوسروں کو شامل کریں۔ تو یہ میں نے سوچا تھا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن ولاگ میں اس موضوع کے حوالے سے بات کریں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔
خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے اور دوسروں کا خیال کرتے رہیں، اور اسی طرح سے زندگی میں آسانیاں بانٹتے رہیں تاکہ آپ کو بھی آسانیاں ملیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔